بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے زندگی کا ایک ایسا عظیم ترین آزمودہ اور معجزاتی قرآنی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و نصرت کا سبب بنے گا۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جن کی طاقت اور جن کا معجزہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک روشن دلیل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پکارے تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں اور اندھیروں کے اوپر اندھیروں کے حصار میں محصور ہو چکے تھے، جہاں نہ کوئی انسانی سہارا تھا، نہ کوئی مادی ذریعہ تھا، نہ کوئی پکار سننے والا تھا اور نہ ہی بچ نکلنے کی کوئی بظاہر امید تھی۔ لیکن جیسی ان کی زبان مبارک سے خلوص دل کے ساتھ یہ کلمات نکلے تو آسمانوں کے طبق لرز اٹھے اور اللہ رب العزت نے سمندر کے لہروں کو اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو بحفاظت ساحل پر پہنچا دو۔ میرے عزیزو، اگر اللہ تعالی مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے ایک انسان کو نجات دے سکتا ہے تو کیا وہ آپ کو آپ کی زندگی کی پریشانیوں، قرضوں کے بوجھ، بیماریوں کی تلخیوں، شادی کی رکاوٹوں اور گھریلو ناچاکیوں کے اندھیروں سے نجات نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور آج بھی لاکھوں لوگ اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنی ناممکن دکھنے والی مشکلات کا حل پا رہے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس وظیفے کا اصل راز اس کے وقت اور اس کی مخصوص تعداد میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اس عمل کو تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں مسلسل 3 دن تک 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عدد 313 کوئی عام عدد نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ اسلام کا وہ مبارک اور تاریخی عدد ہے جو غزوہ بدر کے ان جانثار صحابہ کرام کی تعداد تھی جنہوں نے کفر کے ایک بہت بڑے اور ساز و سامان سے لیس لشکر کو محض اپنے ایمان اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر شکست فاش دی تھی۔ جب 313 مخلص بندے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتارے، بالکل اسی طرح جب آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر اس مبارک تعداد میں آیت کریمہ کا ورد کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ کے مادی مسائل کے لشکر کو نیست نابود کر دے گی۔ آپ کی مشکلات چاہے پہاڑ جتنی بڑی ہوں، لوگ کہتے ہوں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، رشتوں کے دروازے بند ہو چکے ہوں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اس بدر کے عدد کی برکت سے اللہ کو پکاریں گے تو رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ مگر میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے جو سب سے اہم، بنیادی اور لازمی شرط ہے، اسے اپنے دل کے مرکز پر نقش کر لیجئے، اور شرط ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ یاد رکھیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اللہ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص فرض نمازوں کو چھوڑ کر وظیفوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان درخت کی جڑ کاٹ دے اور پتے کو پانی دینے کی کوشش کرے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تسبیح برکت نہیں پکڑتی۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اگر آپ اللہ کے سب سے بڑے حکم سے غافل ہیں، تو راتوں کو جاگنے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا
جو ایک سچے نمازی کو ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے عہد کیجیے کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کریں گے، پورے وضو کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کو دنیا سے پاک کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ اب اس وظیفے کا پورا طریقہ کار بہت تفصیل اور دھیان سے سمجھ لیجئے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ عام طور پر رات کا آخری حصہ، تیسرا حصہ تہجد کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حساب کتاب کرنے میں مشکل ہو یا آپ اس عمل کے لیے بالکل نئے ہیں تو رات 2 بجے یا 2:30 بجے کے قریب کا وقت مقرر کر لیں۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بہترین طریقے سے وضو کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں اور پرسکون جگہ پر جہاں کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے پڑھیں۔ ان نفلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہوں وہ تلاوت کریں۔ نماز کے دوران اپنے دل کو بالکل عاجز کر لیں، یہ سوچیں کہ آپ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نفل مکمل کرنے کے بعد اسی مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور دل کی گہرائیوں سے گناہوں پر ندامت کے ساتھ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنا شروع کریں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گنتی کے لیے کسی اچھے ڈیجیٹل کاؤنٹر یا روایتی تسبیح کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کا ذہن گنتی میں نہ الجھے اور آپ کی پوری توجہ کلمات کے معنی اور اللہ کی ذات پر مرکوز رہے۔ ہر بار جب آپ یہ آیت پڑھیں تو اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کو، اس پریشانی کو رکھیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے تو ذہن میں رکھیں، اگر رزق کی تنگی ہے تو اسے تصور میں لائیں۔ آپ نے 3 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر ممکن ہو تو تینوں دن ایک ہی مقررہ وقت پر اٹھیں۔ وقت کی یہ پابندی آپ کے اندر اخلاص اور انضباط پیدا کرے گی جو دعا کی قبولیت میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کے ان حیرت انگیز فوائد کی جن کا مشاہدہ میں نے خود اپنی زندگی میں اور بہت سے لوگوں کے احوال میں کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ شادی کی رکاوٹوں کا خاتمہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ بہت سے لائق، شریف اور تعلیم یافتہ بھائی اور بہنیں صرف اس وجہ سے عمریں گزار رہے ہیں کہ ان کی شادی میں نامعلوم رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ والدین پریشان ہیں، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، یا پھر بالکل نامناسب رشتے آتے ہیں جن سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ وظیفہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بہترین اور نیک رشتوں کے پیغامات خود چل کر آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ سالوں سے پریشان تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے 3 دن کا یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا، چوتھے دن اللہ نے ان کے لیے ایسی جگہ سے سبب بنا دیا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس وظیفے کا دوسرا بڑا فائدہ گھریلو ناچاکی، لڑائی جھگڑوں اور میاں بیوی کے تناؤ کا خاتمہ ہے۔ آج کل گھروں میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بات بات پر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساس بہو کے مسائل نے زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے بیزار نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ دلوں کے اندر چھپی نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر
سکون اور رحمت کی ایسی چادر تان دیتا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ گھر جو کبھی اکھاڑا بنا ہوا تھا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ کا علاج ہے۔ اگر آپ روزگار کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، نوکری میں ترقی رک چکی ہے، یا تنخواہ اتنی کم ہے کہ مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں برکت کا نام و نشان نہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ جب انسان یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت رزق کے ایسے غیبی راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہوں سے نوکری اور حلال نفع کے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فائدہ جادو، ٹونے، حسد اور نظر بد سے حفاظت ہے۔ آج کے دور میں جہاں اچھے لوگ موجود ہیں، وہیں کچھ ایسے حاسد اور بدخواہ لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جادو ٹونے، سفلی عملیات یا محض اپنے حاسدانہ نظروں سے دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جادو کے بڑے سے بڑے اثر کو بھی کاٹنے کے لیے تلوار کی طرح کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی پاکی اور انسان کے اپنے عجز کا اعتراف ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں ظالم ہوں، میں کمزور ہوں، تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے بندے کو ہر قسم کے شر پسندوں، جادوگروں اور حاسدوں کے وار سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے کہ میں خود بے شمار ایسے لوگوں کو بتا چکا ہوں جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، جن کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس عمل کو اپنایا، ان کی کایا پلٹ گئی، ان کی حاجتیں پوری ہوئیں اور ان کی زندگی میں مسرتیں لوٹ آئیں۔ لیکن میرے پیارے سامعین، اس وظیفے کے دوران کچھ بڑی غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، جن کی وجہ سے اکثر لوگ فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کا موبائل فون پاس پڑا ہو، اس پر نوٹیفیکیشن آ رہے ہوں، یا ٹی وی آن ہو، آپ کا آدھا دھیان اسکرین پر ہو اور آدھا تسبیح پر۔ یاد رکھیے، یہ عمل اللہ سے لو لگانے کا ہے، اس لیے عمل کے دوران موبائل کو بالکل سائلنٹ کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ دل میں شک یا آزمائش کا جذبہ نہ رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہوا تو ہوا، نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ پر پورا یقین رکھا جاتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں خاص طور پر کسی سے لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی یا گالی گلوچ نہ کریں، اپنے اخلاق کو پاک رکھیں۔ چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی حرام کھانے سے پرہیز نہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، اگر آپ کی کمائی ناجائز ہے، تو آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ لہٰذا حلال کا اہتمام کریں۔ اب ایک بار پھر پورے طریقے کا خلاصہ سن لیں تاکہ ذہن نشیں رہے۔ تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 11 یا 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا لیں، اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگیں،
اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں، اور پھر آخر میں نہایت عاجزی سے روتے ہوئے گر گرا کر کہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، تو ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری یہ جائز حاجت پوری فرما۔ 3 دن کا یہ عمل جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد بھی برکت کا یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، چاہے وہ صبح ہو یا شام، کم از کم 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، تاکہ جو برکت آپ نے ان 3 دنوں میں حاصل کی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت پڑھنے والا شخص دراصل اللہ کے سامنے اپنی تمام تر خودی، اپنا تکبر اور اپنی انا کو مٹی میں ملا کر اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، اور قانون قدرت ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے، بہت چلے کاٹے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وظائف کو تو جادوئی چھری سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین کے بنیادی احکام یعنی نماز، سچائی اور حلال روزی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خلوص دل اور پختہ یقین کے بغیر کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ اس لیے شک کو دل سے نکالیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور آج ہی سے، جی ہاں آج رات ہی سے اس مبارک عمل کا آغاز کر دیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ ابدی ہے۔ 3 دن کے بعد جب آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں، جب آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، تو کومنٹ سیکشن میں اپنے تجربات مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کومنٹ سے دیکھ کر دوسرے پریشان حال بہن بھائیوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا، وہ بھی اس عمل کی طرف راغب ہوں گے۔ میں خود آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں اور آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، آپ کے گھر کو امن، سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنائے، آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی، روح پرور اور فائدہ مند لگی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مخلصانہ قرآنی وظائف اور دین کی سچی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے۔ نہ جانے آپ کے ایک شیئر سے کس پریشان حال کی مشکل حل ہو جائے اور وہ آپ کے لیے بھی دعا کا سبب بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب آخر میں ایک بار پھر پورے شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔
مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔